آخری بات، اللہ کا ڈر جب تک نہیں آتا اتنے تک کبھی بندہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا، گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کہتے ہیں جس بندے کے دل کے اندر میرا ڈر آ گیا، یعنی اسے یہ ذہن کے اندر آ گیا کس طریقے سے میں اپنے اللہ کا سامنا کروں گا، کیسے میں اپنے مالک کے سامنے حاضری دوں گا، کیسے میں اپنا حساب کتاب دوں گا، کیسے میں قبر کے سوال جواب دوں گا، کیسے میں اللہ تعالیٰ کا سامنا کروں گا، کس طریقے سے میں جہنم کے عذاب بھگتوں گا، کس طریقے سے میرا حساب ہوگا، کس طریقے سے میرا معاملہ ہوگا، کیا ہوگا، ان فرشتوں کے ہاتھوں میں میرا معاملہ ہوگا جن کے اندر اللہ نے رحم رکھا ہی کوئی نہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ اسی طرح کرتے رہتے ہیں جس طرح اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں کہتا ہے وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہاں میرا کیا بنے گا، قبر میں میرا کیا بنے گا، حشر میں میرا کیا بنے گا، حساب کتاب میں میرا کیا بنے گا، اللہ کے غصے کے سامنے میرا کیا بنے گا، جہنم کی ہولناکیوں میں میرا کیا بنے گا۔ یہ تو تھوڑی دیر کا مزہ ہے، خارش کی طرح خارش کرتے ہوئے مزہ تو آتا ہے، لیکن جب ہاتھ ہٹاؤ تو خون نکل آتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے، بربادی ہو جاتی ہے۔ گناہ کا مزہ بھی خارش کے مزے کی طرح ہے، تھوڑی دیر کا مزہ تو ہوتا ہے، لیکن گناہ سے فارغ ہونے کے بعد نامال نامہ کالا ہو چکا ہوتا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کی پھٹکار پڑ چکی ہوتی ہے، اللہ کی لعنت آ چکی ہوتی ہے، معیشت تنگ ہو چکی ہوتی ہے، امن سکون ختم ہو چکا ہوتا ہے، دل کا اطمینان اجڑ چکا ہوتا ہے، اولاد نافرمان ہو چکی ہوتی ہے، بیوی نافرمان ہو چکی ہوتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، تنگیاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، بلائیں آ جاتی ہیں، خوف آ جاتا ہے، تنگی آ جاتی ہے، یہ سارے عذاب آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچے کہ میں نے اگر رکنا ہے باپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں رکنا، استاد کے ڈر کی وجہ سے نہیں رکنا، مرشد کے ڈر کی وجہ سے نہیں رکنا، اگر میں نے اللہ کی نافرمانیوں سے رکنا ہے تو کس کے ڈر کی وجہ سے رکنا ہے؟ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وہ دیکھ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر، ان کے ہاں تو گناہ بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی میرے پیغمبر کا ڈر دیکھ، اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب کبھی آندھی چلا کرتی تھی تو اللہ کے نبی فوراً مسجد میں آ جایا کرتے تھے، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جی یہ کیا بات ہے، آندھی آتی ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ پہ ڈر طاری ہو جاتا ہے، آپ پہ خوف آ جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں ڈر جاتے ہیں؟ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور میری عائشہ اصل میں بات یہ ہے جس وقت آندھی آتی ہے فوراً میں ڈر جاتا ہوں کہیں یہ وہی آندھی تو نہیں جو قوم عاد کے اوپر آئی تھی، عذاب بن کر کہیں میرے امت کے اوپر تو عذاب نہیں آ رہا، اس لیے ان کے پلے تو گناہ بھی کوئی نہیں، لیکن آندھیاں آئے تو وہ اللہ سے ڈر جائے، سورج گرہن لگے تو وہ مسجد میں آ جائے، چاند گرہن لگے تو وہ مسجد میں آ جائے، اللہ سے ڈرتے رہے۔ ہمارے پاس تو گناہ ہی گناہ، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں، دل بھی کالے ہیں، اپنے دلوں کو بھی سیاہ کر رکھا ہے، سکون بھی کوئی نہیں، امن بھی کوئی نہیں، چین بھی کوئی نہیں، خوف ہی خوف سوار ہے، اس کے باوجود ڈر کوئی نہیں، ہم بڑے بے ڈر ہو چکے ہیں، بے خوف ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے پرندہ جب کوئی اڑتا ہوا دیکھتے تو کہتے تھے لیتنی مثلو کا یا طائرو، اور پرندہ اے کاش میں ابو بکر بھی پرندہ ہوتا، جس طرح تجھ سے حساب کتاب کوئی نہیں ہے، کاش میرے اوپر بھی حساب کتاب کوئی نہ ہوتا۔ حضرت عمر زمین سے تنکا اٹھا کے کہتے تھے ہے کاش عمر یہ تنکا ہوتا، جس طرح تنکے سے حساب نہیں ہوگا مجھ سے بھی حساب نہ ہوتا۔ حضرت عثمان کہتے تھے اے کاش میں درخت ہوتا، جس طرح
درختوں سے حساب کوئی نہیں، مجھ سے بھی حساب نہ لیا جاتا۔ وہ ان کے عمل دیکھو جن کو دنیا میں کہا انت فی الجنہ، ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، علی تو جنتی ہے۔ وہ تو اتنے ڈر رہے ہیں کہ اسا کالے کر چھوڑے اپنے اعمال نامے، تباہی کے گھاٹ اتار دیا ہم نے اپنی آخرت کو، ہم نے اپنی قبر حشر کا ذرہ بھی لحاظ نہ کیا، ہم نے نیند کی خواہش کو پورا کیا، ہم نے شہوت کی خواہش کو پورا کیا، ہم نے نظر کی خواہش کو پورا کیا، ہم نے کان کے چسکے کو پورا کیا، گانے سنے، بد نظریاں کی، زنا کیا، زنا دیکھا، رشوت کھائی، رشوت دی، سودی کاروبار کیے، حق مارے، وراثت میں حصے نہ دیے، جھوٹ بولا، زبان گندی کی، دل گندا کیا، ہاتھ گندے کیے، پورے جسم کو ہم نے تباہی کے گھاٹ اتار دیا ہے، لیکن اللہ دا ڈر۔ بس جو کہنا تھا کہہ لیا، 1 منٹ میں دہراتا ہوں، پوری شریعت کا خلاصہ 2 چیزیں، کرو اور زور سے، کرو اور نہ کرو، کرنے کی ریس اللہ کی محبت، اور نہ کرنے کی بریک اللہ کا ڈر۔ ہر وقت اس حالت کے اندر دنیا میں زندہ رہو کہ ادھر سے اللہ کی محبت میں ڈوبتے اور ٹوٹتے چلے جاؤ، اور ادھر سے ڈر اتنا ہو کہ ہر وقت ہی ڈر کے اندر مبتلا رہو۔ جب یہ دونوں صفتیں برابر چلیں گی، ضرور یہ گاڑی صراط مستقیم کی موٹر وے پہ چل کے جنت کے دروازے پہ پہنچے گی انشاءاللہ۔ کرتے ہو وعدہ؟ اللہ نال کرنا نے ہاتھ اچھے کر دیو۔ آج جو آخری جمعہ ہے رمضان کا، پتہ نہیں اگلی اپنے عمر میں یہ دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ رب سے وعدہ کرو انشاءاللہ تیری محبت پیدا کریں گے دل کے اندر، تیرا ڈر رکھیں گے، محبت آ گئی، ڈر آ گیا، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔